اب رزق حرام ہو یا رزق حلال تو ہے تو بریانی ہی نا، اور روٹی ہے، اور وہی گوشت کڑھائی ہے، اور چکن کڑھائی ہے، اور وہ زردہ ہے، جو کچھ بھی کھائیں پئیں، مشروب پئیں، حلال چیز کھا پی رہے ہیں۔ میں حرام شراب کی بات نہیں کر رہا، گندم کی، آپ جو کچھ کھانا کھاتے ہیں وہی پکتا ہے، اسی خاتون نے پکایا، وہی کچن ہے آپ کا، وہی آگ تھی، وہی پروسیس ہے، انہی ڈونگوں میں پلیٹوں میں آپ نے کھا لیا۔ ایک سے نور پیدا ہو رہا ہے، ایک سے اندھیرا پیدا ہو رہا ہے۔ تو نہ مسالے کا فرق، نہ گوشت کا فرق، نہ چاول کا، نہ پکانے والے کا، نہ کھانے والے کا۔ تو اس ہے وہ بھی کھانا، اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ جب اندر وہ جاتا ہے اندر، تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جو اس کا مادی حصہ ہے وہ آپ کے معدے میں اور آپ کی انتڑیوں میں چلا جاتا ہے، وہ اپنا کیمیکل پروسیس میں بدلنا اور آگے آگے آپ کو خون بنانا اور آپ کو طاقت دینا، انرجیز اور کیلریز، جو اس کا مادی میٹیریل ایسپیکٹ ہے وہ یہ چیزیں انرجی دینے لگ جاتا ہے۔ اور وہ جو اس کے اندر حلال کا ایسپیکٹ تھا کہ وہ رزق حلال تھا، جو پیچھے حلال کی کمائی تھی، جس میں جھوٹ نہیں بولا تھا آپ نے وہ کمائی کرتے ہوئے، جس نے گاہک سے فراڈ نہیں کیا تھا، جس میں کمی بیشی نہیں کی تھی ناپ تول میں، اونچ نیچ کر کے دوسرے کا مال بٹورا نہیں تھا، قیمت صحیح وصول کی تھی، جائز ذرائع سے لائے تھے، تنخواہ حلال ذریعے سے لائے تھی، اس میں حرام کی آمیزش نہیں کی تھی، جھوٹ کی آمیزش نہیں تھی، دھوکہ دہی کی آمیزش نہیں تھی، اپنی فرض شناسی کے ساتھ پورا وقت صرف کیا تھا۔ یہ چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اس رزق کو حلال بنا رہی ہیں۔ حلال کوئی الگ کسی گلاس کا بیٹے، کوئی کسی میٹیریل، کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ حلال ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو اس طرح کر کے دکھا دیں بھئی یہ حلال ہے۔ کام وہی ہیں، اسی دفتر میں بیٹھے کام کر رہے ہیں بیٹے، وہی پین ہے، وہی آپ کا آفس ورک کر رہے ہیں۔ ایک آدمی پوری ایمانداری کے ساتھ فرض کو انجام دے رہا ہے، ایک آدمی ٹائم کلنگ کر رہا ہے، وقت کھا رہا ہے، لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، پھر کل آ جانا، وہ جو کل آ جانا، پھر پرسوں آ جانا، پھر کر دوں گا، اور فائل ڈسپوز آف نہیں کر رہا، وہ شام کو حرام کا رزق کھا رہا ہے۔ جس کے ٹیبل پہ ڈسپوزل نہیں ہے فائل کی، کام کی، وہ رزق حرام کھا رہا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں رزق حرام کیا ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ڈاکو چور ہے، لوٹ مار ہے، کرپشن کر کے پیسے لے آیا تو صرف وہی رزق حرام ہے۔ تو رزق حرام صرف پاناما سے نہیں آتا، پاناما تو ہے ہی رزق حرام۔ آف شور کمپنیوں کا لوٹ مار کا، قومی خزانے کا، حرام کا مال کمانا، رشوت کا مال، یہ تو حرام ہے ہی، مگر اس کے علاوہ بھی بڑے حرام ہیں۔ آپ وقت پر کام نہیں کیا، ڈسپوز آف نہیں کیا، حاجت مند کی حاجت پوری نہیں کی، فائل میں گڑبڑ کر دی، دھوکہ دہی کر دی، فراڈ کر کے کسی سے سائن جلدی کروا لیے، یہ جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سارا رزق حرام کا باعث بن رہا ہے۔ یہ رزق حرام ہے۔ اب یہ رزق حرام سے جو اس پیسے سے جو کھانا کھاتے ہیں، جو لباس پہنتے ہیں، جو مشروب پیتے ہیں، وہ اندر اندھیرا پیدا کرتا، اس سے تاریک اخلاق پیدا ہوتے، اس سے اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے، یکسوئی خراب ہوتی ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، اللہ کا توکل ختم ہوتا ہے، عبادت کا ذوق ختم ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ بندگی کا رشتہ ٹوٹتا ہے، اور جو اندر کی تاریکی ہے وہ باہر بھی بندے کو تاریک کر دیتی، اس کو حیوانگی کی طرف لے جاتی ہے، پھر انسانی رشتے خراب ہوتے ہیں، پھر ساری زندگی برباد ہوتی ہے۔